سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو ان میں بھیج انہی میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر رسول، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو سکھائے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ بڑے غالب ہیں اور بڑی ہی حکمت والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ آ رہا، جو انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت دعائیں کی۔ ایک تو انہوں نے قبولیت کی دعا مانگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی فرما برداری اور اطاعت گزاری کی، اور اسی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کی دعا مانگی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انہوں نے ایک اور عظیم الشان دعا مانگی، جس کا آج کی اس زیر درس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہے، اور وہ دعا ہے کہ اللہ انہی قوم کے اندر ایک پیغمبر کو مبعوث فرما دیجئے جس کے مقاصد یہ ہوں جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ میں نے دعا قبول کر دی، لیکن اس کا ظہور میں بالکل آخر میں جا کر اس کا ظہور کروں گا۔ محترم سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جو دنیا کے اندر مبعوث ہوا ہوں اس کے چند اسباب ہیں، ان من جملہ اسباب میں سے ایک دعائے ابراہیمی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا خواب کا ایک مظہر اور مصداق ہوں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہی جس کو دعا ابراہیمی کہا جاتا ہے، یہی دعائیں جو آج ہم زیر دس آیت مبارکہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت یہ تھی کہ انہوں نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس کا اسم گرامی نام مبارک احمد ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میرا نام حاشر ہے، میرا نام عاقب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے وہ اس طرح انہوں نے بشارت دی اور بتایا کہ میرے بعد پیغمبر آئیں گے، اور اسی طریقے سے اپنی والدہ کے جو انہوں نے ایک نور دیکھا اس کا مصداق اس طرح حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ شکم مادر کے اندر تھے اور وضع حمل کا ٹائم آیا، ڈیلیوری ٹائم آیا، جس وقت آپ کی ولادت ہو رہی تھی، تو اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا کہ ایک نور نکلا ہے اور اس نور سے شام وغیرہ کے محلات روشن ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے اس نور کا بھی خواب کا بھی ایک مظہر ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے یہ سارے من جملہ اسباب بھی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ ایک تو آپ نے دعا مانگی اپنی اولاد میں امت مسلمہ کی، اور دوسری دعا مانگی انہی میں سے ایک پیغمبر کی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے امت کی دعا کیوں مانگی اور پھر پیغمبر کی دعا کیوں مانگی، بعد میں پیغمبر، حالانکہ پہلے پیغمبر کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا پھر اس کی امت کا۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ پہلے میری ایسی اولاد میں سے ایک ایسا گروہ اور ایک ایسی میری اولاد ہو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہو، مسلمہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس مسلمہ امت میں سے، اس گروہ میں سے انہی کے اندر سے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمائے تاکہ وہ انہی میں سے ہو۔ اس وجہ سے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور اس وقت کے عرب اور قریش میں سے تھے، اور یہ وہی قریش تھے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور ان کے اندر جتنے بھی آنے والے پیغمبر ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹوں میں سے، یعنی آگے چل کر جب یوسف علیہ السلام، پھر آگے اولاد میں سے چلتے چلتے پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ بنی اسرائیل ان کا لقب، اور ان کے آگے یہ جناب علا وہ سارے چلتے رہے۔ تو یہ ساری سلسلہ نسل اسحاق علیہ السلام سے کیا ہے ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولاد میں سے، یہ سارا سلسلہ اس میں سے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس وجہ سے جو دونوں حضرات نے یہ دعا مانگی ہے تو ان دونوں حضرات کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ آپ ایک رسول بھیجیں، ایک پیغمبر بھیجیں جو انہی میں سے ہو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رسولاً تنوین کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بسا اوقات تنوین کی عربی گرامر کے اعتبار سے مختلف اقسام ہیں۔ ایک تنوین برائے تعظیم کے بھی ہوتی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو پیغمبر آئے وہ ایک عظیم الشان، عظیم المرتبت پیغمبر ہو، عظیم المرتبت پیغمبر ہو۔ ویسے پیغمبر ہونا تو یہ کوئی عام کیا کہتے ہیں منصب نہیں ہے، ہر نبی جو ہے وہ عظیم المرتبت ہوتا ہے، لیکن مراد اس کے یہ تھا کہ وہ نبی جو تمام نبیوں میں سے اونچی شان والا ہو، اونچے مرتبہ والا ہو، اونچے مقام والا ہو، وہ پیغمبر ان کے اندر مبعوث فرما دیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا کیا ہوئی، قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کو مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں۔ کیا مطلب انہی میں سے؟ کہ جس طریقے سے وہ ایک بشر ہیں، وہاں کے لوگ تھے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر حضرات انبیاء علیہ السلام کا بشر ہونا بیان کیا ہے۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا بشر ہونا یہ ان کی توہین نہیں ہے، یہ ان کی توہین نہیں ہے۔
اگر ہم یہ کہیں جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نور من نور اللہ ہیں، وہ اللہ کا نور ہیں، تو یہ تو وہی بات ہے جو کرسچن نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جز بنا دیا ہے۔ تو جس طرح آپ نور من نور اللہ کہیں گے نا، اللہ کے نور میں سے ایک نور، تو ایک جز آپ کیا بنا دیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا حضرات انبیاء علیہ السلام بھی بشر ہی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام عام بشر کی طرح بھی نہیں ہے، عام بشر کی طرح بھی نہیں ہے۔ انسانوں کے اندر بھی سب سے افضل مخلوق اور سب سے بہترین بڑے رتبے پر کیا حضرات انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، ان کو وحی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ وحی کے آ جانے کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں، اور کیا ہے بڑھا دیتے ہیں۔ باقی وہ چونکہ اگر وہ بشر نہ ہوں، انسان نہ ہوں، کسی اور مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، تو انسان کا ان کی اتباع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں فرشتے ہیں، اب فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی اور کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں۔ اب جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے تھے، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مطلب کہتے تھے کہ بھئی ہم نے اتنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے بھئی میں نے بھی اتنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ آپ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھ لیجئے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر پیٹ پہ سے اٹھا کر دکھایا کہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے دکھایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر کیا ہے باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دکھ، درد، بھوک، بیماری کا احساس جو ہے یہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ اب فرشتے کو بھوک، بیماری، درد اور ان سب چیزوں کا احساس نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو انسانوں ہی میں سے منتخب کیا تاکہ لوگ ان کی اتباع، فرما برداری اور ان کو فالو کر سکتے ہیں، ان کے احکامات کو لے سکیں، اور وہ ان کے دکھ، درد، ہر چیز کے اندر کیا ہے برابر کا شریک ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس نے فرمایا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بیان فرمایا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے مقاصد بیان کی کہ وہ رسول، وہ پیغمبر، اس کے ذمے کیا کام ہونے، وہ کیا کام کرے، فرمایا کہ ان میں سے یتلو علیہم آیاتک، پہلے نمبر پر وہ آپ کی آیات کی تلاوت کرے، دوسرے نمبر پر فرمایا وہ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، تیسرے نمبر پر فرمایا والحکمہ، حکمت کو سکھائے، اور چوتھے نمبر پر ان کا تزکیہ کرے۔ یہ 4 اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اس کی کیا ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے، اور یہی اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب یہ بیان فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقاصد کو اسی آیت مبارکہ کے اندر یہی بیان کی ہے۔ تو چوتھے پارے کے اندر بھی یہی، اور اسی طریقے سے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے 28واں پارہ سورہ جمعہ کے اندر بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد اسی طریقے سے کیا کیے ہیں، بیان فرمائے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا آج ہم پڑھیں گے یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان پر آپ کی کیا کرے، آیات تلاوت کرے۔ محترم سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا مقصد ہے کہ وہ ان پر کتاب اللہ کی کیا کرے، تلاوت کرے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھے کہ تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے کسی چیز کو فالو کرنا، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، یہ تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر تلاوت کے معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے بھیجنے والے نے بتایا ہے، پڑھنے والے نے بتایا، ویسے اس کی اتباع کرنا، یہ تب تلاوت کہلایا جائے گا۔ وہی لب و لہجہ، وہی ادائیگی، وہی ساری چیزوں، تب کیا ہے وہ تلاوت کہا جائے گی۔ اور پھر بھی یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تلاوت کا اطلاق صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنے کے اوپر ہوتا ہے، باقی اس کا اطلاق کسی اور چیز پر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہا ہو، اخبار پڑھ رہا ہو، اسی طریقے سے کوئی کہانی کی کتاب پڑھ رہا ہو، کوئی اور اس طرح کی کتاب پڑھ رہا ہو، آپ اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہاں بھئی کیا کر رہے ہیں، میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔
حالانکہ تلاوت بھی پڑھی جاتی، وہ بھی پڑھی، لیکن تلاوت کا مصداق یاد رکھیے گا صرف اور صرف قرآن مجید کتاب اللہ کی جو تلاوت ہے، جو پڑھی جاتی ہے، قرات کی جاتی ہے، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ باقی جو ڈائجسٹ وغیرہ یہ جو پڑھا جاتا ہے اس کو آپ پڑھنا تو کہہ سکتے ہیں، تلاوت کرنا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کی جو آیات کو تلاوت کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ سے ایک مقصد کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ بعض حضرات کچھ تھوڑا سا اس طرف بھی گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اصلاً یہ ہے کہ سمجھ کے پڑھ لیا جائے، بس یہ کوئی اس کا حفظ کرنا، یاد کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اصل چیز اس کو سمجھنا ہے۔ اس کا معنی یاد رکھیے گا، آپ چل کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ کیا کیا ہے، بیان کیا ہے کہ تلاوت اپنی جگہ پر ایک معنی اور مفہوم، ایک بڑا وہ مقام اور رتبہ رکھتی ہے، اور پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا ایک الگ یہ مقام اور اس کا مرتبہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صرف قرآن مجید کو، جیسے ہمارے ہاں مثال ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کو صرف رٹ کر اس طرح کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی تلاوت الگ سے کیا ہے، مقصود ہے۔ کیوں مقصود ہے؟ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس تلاوت کے اوپر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے اوپر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم کیا ہے، الگ حرف ہے، الگ الگ۔ تو اگر ہر حرف کے اوپر 10 کیا ہے، نیکیاں ملنے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ نیکیوں کا ملنا یہ الگ سے ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن نشین بھی رکھیے گا کہ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کو ہم چھوڑ دیں گے مثال کے طور پر، تو اس کا زبانی طور پر محفوظ رکھنا یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر صرف مصاحف کے اندر آ جائے، یا صرف اس کے جناب ترجمہ اور ٹرانسلیشن کر لی جائے اور اس کی آیات کو نہ لکھا جائے، تو یاد رکھیے گا اس سے پھر قرآن مجید کے اندر تحریف کا دروازہ کیا ہے، کھل جائے گا۔ وہ کیسے کھل جائے گا؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ سابقہ جو کتابیں، مثال تورات و زبور و انجیل ہو، آج ہمارے پاس بائبل کی شکل میں اور اس طرح ساری شکلوں میں ان کی کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ کس میں؟ انگریزی میں مل جائیں گے، فرانسیسی میں مل جائیں گے، آپ کو کسی اور زبان کے اندر مل جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کہنا کہ ان کی اوریجنل جو لینگویج ہے وہ کون سی ہے، اوریجنل زبان کون سی ہے، عبرانی یا سریانی، اس کے اندر آپ کو تورات اور زبور نہیں ملے گی۔ کیوں کہ انہوں نے اس کے آیات کو چھوڑ دیا اور اس کو مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے چلے گئے۔ آج ان کی وہ ٹرانسلیشن تو دستیاب ہے، اوریجنل ورڈنگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، یا جو وہ نہیں، آپ کو کہیں بھی نہیں ملی۔ اس لیے صرف یہ کہنا کہ الفاظ ہی پڑھ لیے جائیں اور یہ نہیں اس کو مطلب کہ حفظ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے یا اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے ایک بہت بڑے مقصد کا انکار کرنا کیا ہے، لازم آتا ہے۔ اسی وجہ سے جو اصولیین ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر فقہ کی بنیاد رکھی اور اس سے مسائل کے استخراج کے لیے انہوں نے اصولوں کو بنایا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ القرآن هو النظم، کہ هو اللفظ والنظم جميعا، کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے الفاظ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور اس کے معنی بھی اپنی جگہ پر کیا رکھتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو لکھ کے بغیر صرف ترجمہ لکھنا اور اس کو چھاپ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات بھی لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کیا ہے، ترجمہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ جناب اللہ وہ تحریف کا دروازہ جیسے کہ آپ کو بتایا کھل جائے گا۔ تو پہلا مقصد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمایا، آیات، کہ آپ ان پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں۔ اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ پڑھ کر سنانا بھی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر یہ بھی آیا تھا کہ خود بھی آپ اس کی کیا کریں، تلاوت کریں۔
خود بھی آپ اس کی کیا کریں، تلاوت کریں۔ تو آگے انشاءاللہ باقی جو مقاصد ہیں وہ انشاءاللہ آگے ساتھ ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔